اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا، لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو۔ دوستو، آج کا جو قانونی ٹی وی چینل کے اوپر جو آپ ٹاپک ملاحظہ فرمائیں گے وہ ہے سپریم کورٹ کا لائسنس۔ دوستو، سپریم کورٹ کا لائسنس لینا ایسے ہی ہے جیسے جوئے شیر لانا ہے، اور اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ 15 20 سال کے پریکٹسنگ والے وکلاء لائرز ایسے ہیں جو ابھی تک انہوں نے یہ سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں لیا، کیونکہ اس میں انہوں نے اتنی کنڈیشنز رکھ دی ہیں، اتنے اخراجات رکھ دیے ہیں، اتنے انٹرویو سخت کر دیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ آسانی سے اس کو اچیو ہی نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ کا لائسنس جب میں نے وکالت شروع کی دوستو 87 میں، تو اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ سپریم کورٹ کا لائسنس ہائی کورٹ کی 5 سال کی پریکٹس کے بعد سپریم کورٹ کا لائسنس مل جاتا تھا، اور ہمارے سینئر بتاتے ہیں کہ اس وقت کوئی اتنا سخت انٹرویو نہیں ہوتا تھا، کوئی شرائط نہیں تھیں کہ آپ کے اتنے رپورٹڈ کیس ہوں نہ ہوں، تو بڑا لینیٹ ویو لیا جاتا تھا، اور جو ہی 5 سال پورے ہوتے تھے ہائی کورٹ کے تو یہ لائسنس مل جاتا تھا۔ اس کے بعد دوستو جب ہماری باری آئی، میرا سپریم کورٹ کا لائسنس بنا ہے 2003 میں، یعنی 2003 میں بنا ہے میرا۔ تو 3 میں نے جو لائسنس لیا ہے وہ ہائی کورٹ کی 10 سال کی سٹینڈنگ کے بعد، 10 سال جب میری ہائی کورٹ کی پریکٹس ہوئی اور 2 سال کی لوور کورٹ کی، تو ٹوٹل جب میری 12 سال کی پریکٹس ہوئی تو میں نے ہائی کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے انٹرویو دیا۔ تو پہلے ہائی کورٹ کو انٹرویو دینا پڑتا ہے، پھر سپریم کورٹ کو دینا پڑتا ہے، تو پھر وہ کیسوں کی نوعیت ہوتی تھی، دیکھتے ہیں ساری لسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جاری کرتے ہیں۔ اب پھر پنجاب بار کونسل نے 10 سال کی سٹینڈنگ کو کم کر کے تو 7 سال کر دیا ہے کہ 7 سال کی سٹینڈنگ ہو ہائی کورٹ کی آپ کی، اور 2 سال کی لوور کورٹ میں ہو، تو آپ سپریم کورٹ کے لائسنس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو شرائط ہیں وہ دیگر ہیں۔ اب انہوں نے شرائط میں ایک یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ کے 15 کیسز ہوں جو آپ نے ہائی کورٹ میں کیے ہوں، وہ رپورٹڈ ہوں یا رپورٹڈ نہ ہوں، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن 15 کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ نے آپ نے اس کو کیا ہو، وہ ڈیسائیڈڈ ہو، اور ان 15 کیسوں میں وہ کوئی بیل میٹر نہ ہو، ریٹ پٹیشن نہ ہو، یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے۔ 15 کیسز میں جو کنسیڈر ہوں گے آپ کے 15 کیس، وہ اپیل ہوں، کرمینل اپیل ہو، سول اپیل ہو، سول ریویژن ہو، آر ایس اے ہو، آر ایف اے ہو، یہ والے کیس جو ہے یہ کنسیڈر ہوتے ہیں، اور اس میں بیل اور ریٹ پٹیشن کنسیڈر نہیں ہوتے۔ تو دوستو یہ انہوں نے آج کل یہ کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے 2 سال سے تو کوئی انٹرویو نہیں ہوا، کیونکہ وہ انہوں نے روکا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے وکلاء کے لیے، اور اس کو مسئلہ کشمیر بنا دیا گیا ہے کہ یہ حل ہی نہیں ہوتا، اور لوگ بیچارے انٹرویو دے دے کے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب میں نے انٹرویو دیا تو 21 وکلاء تھے جو انٹرویو دینے کے لیے ہوئے، تو 21 وکلاء میں سے 3 وکلاء پاس ہوئے، اور باقی 18 کو انہوں نے فیل کر دیا۔ ابھی بھی یہی ریشو چل رہی ہے، بہت سختی کر رہے ہیں، اور نہ جانے یہ کیوں سختی کر رہے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ سپریم کورٹ کا لائسنس لینے والا مرحلہ ہے، پوری دنیا میں اس کا کیا سسٹم ہے، اس سے ہم ذرا اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم جو لا لیتے ہیں، ہمارا جو یہ سی آر پی سی ہے، پی پی سی ہے، سی پی سی ہے، یہ سارا ہم انگلستان سے لیتے ہیں، اور یو کے کا لا جو ہے وہ یہاں پہ پریویل کرتا ہے، ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ اب یو کے کو فالو کرنے والا دوسرا ملک ہمارے جو پڑوسی ہے انڈیا ہے، وہ بھی وہی لا کرتا ہے جو یو کے میں ہے۔ تھوڑے تھوڑے لوکل لا ہم نے چینج کیے ہیں، لیکن بیسک جو ہے سی پی سی، سی آر پی سی اور پی پی سی، یہ سارا تقریباً ملتا جلتا ہے۔ جو یہاں پہ 302 لگتا ہے وہی انڈیا میں بھی 302 ہے، انگلستان میں بھی وہی 302 ہے۔ تو دوستو اب انگلستان میں
اور انڈیا میں سپریم کورٹ کا لائسنس لینے کا طریقہ کیا ہے۔ انگلستان میں اور انڈیا میں دونوں جگہ پہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے اصول کہ جب آپ لوور کورٹ کی پریکٹس کے 2 سال کے بعد ہائی کورٹ کے لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسی وقت اس کے ساتھ ہی آپ کو سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مل جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی علیحدہ انٹرویو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کو جب ہائی کورٹ کا لائسنس ملتا ہے ساتھ ہی سپریم کورٹ کا ملتا ہے۔ اور یہ جو قانون ہے یہ یو کے میں بھی ایسے ہی ہے اور یہ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں تو مجھے انڈیا کا یہاں پہ ایک سکھ ایڈوکیٹ ملے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پہلے دن ہی سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا اور سارے لائسنس مل جاتے ہیں جب ہم LLB کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ ہمارے لاہور میں، ہمارے پاکستان میں سپریم کورٹ کا لائسنس لینا یقین کرو ایک خواب جیسا ہو گیا ہے۔ اس میں ایک تو اخراجات اتنے اٹھتے ہیں، آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ بنانا پڑتا ہے، اس میں فیس ہے، فیس بھی جو ہے وہ تقریباً رف جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 25,000 کے قریب جو ہے نا فیس کے اخراجات ہیں۔ پھر بڑا لانگ انتظار کرنا پڑتا ہے، پہلے ہائی کورٹ کا جو ایک بینچ بنا ہوا ہے وہ انٹرویو لیتا ہے، وہ آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی ریشو رکھی ہوئی ہے کہ 20 افراد کی لسٹ ہے تو 5-6 کو پاس کرتے ہیں اور 15-16 کو جو ہے نا فیل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کر کے پھر دوبارہ فٹنس سرٹیفکیٹ پاکستان بار کونسل سے، پنجاب بار کونسل سے لینا پڑتا ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں اور ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پھر سال کے بعد یا 2 سال کے بعد سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہوتا ہے وہ آپ کا انٹرویو لیتا ہے، اس میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے بہت ہی مسئلہ بنا دیا ہے اور انٹرویو میں جو فیل والی ریشو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کا لائسنس لینا ہی نہیں، اور وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ لائسنس نہیں لیتے۔ اتنے کتنے لوگ میرے پاس موجود ہیں، یہاں ہمیں روز ملتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو دوستو کچھ عرصہ پہلے، 4-5 سال پہلے میں نے یہ مہم چلائی تھی اپنی طرف سے کہ جیسے انگلستان میں، جیسے انڈیا میں سپریم کورٹ کا لائسنس ملتا ہے ویسے ہی پاکستان میں ملنا چاہیے۔ تو اس کو ہمارے جونیئر وکلاء نے بہت اپریشیٹ کیا تھا، مجھے مبارکبادیں دی تھیں کہ سر آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے اور یہ کیا۔ لیکن اس میں چند جو سینئر وکلاء تھے وہ مجھ سے ناراض ہوئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی، ان کے بلکہ ایک سینئر وکیل کے یہ لفظ تھے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایرا غیرہ نتھو خیرہ پہنچ جائے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے۔ دوستو یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم LLB کی ڈگری پاس کرتے ہیں تو ہم ایک کوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کا لائسنس ہے 2 سال، یہ بھی ہم لگاتے ہیں، چلیں یہ بھی ہمیں منظور ہے، وہ لائسنس بھی ایزیلی مل جاتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے اوپر جو یہ قدغن لگائی گئی ہیں، جو یہ اتنے بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، تو میری اس میں یہ گزارش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ایسے ہی ہمیں لائسنس ملنا چاہیے جیسے انڈیا میں ملتا ہے، جیسے انگلستان میں ملتا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے یوٹیوب سے۔ دوستو اگر یہ آپ کو مطالبہ پسند ہے تو جو جونیئر وکیل ہیں، جو سینئر وکیل ہیں، وہ اس کے اوپر کمنٹ کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس میں آپ اپنے کمنٹس دیں کہ 2 سال کے بعد سپریم کورٹ کا لائسنس آپ کو ملنا چاہیے نہیں۔ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کی ریزن بھی بتائیں، ہمارے سینئر بتائیں۔ ہمارا بہرحال یہ مطالبہ ہے قانونی ٹی وی چینل کے حوالے سے پاکستان بار کونسل سے کہ وہ اس کو فوری طور پہ 2 سال والی شرط پہ لگائے اور جب ہائی کورٹ کا لائسنس ملے تو تب ہی ہمیں سپریم کورٹ کا لائسنس بھی مل جانا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ قانونی ٹی وی چینل۔